اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب کو بہت بے صبری سے انتظار ہوگا انسان کامل کتاب کے باب نمبر 1 کا، کیونکہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں اس کتاب کی مصنفہ محترمہ بلقیس فاروق صاحبہ کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور پھر یہ بتایا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے کس طرح اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کیا، اور ان کے مسودے کو سب نے مل کر کوششوں سے اور محنت سے ایک کتابی شکل دی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سبق کا پہلا باب پڑھیں گے۔ پہلا باب پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو محترمہ بلقیس فاروق صاحبہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ محترمہ بلقیس فاروق اپنے وقت کی ذہین اور روشن خیال خاتون تھیں، جو اپنے خیالات اور مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ بھی رکھتی تھیں۔ وہ نہ صرف مدرسہ نسواں کی بانی تھیں بلکہ سہارنپور کی مسلم لیگ کی خواتین ونگ کی صدر بھی تھیں۔ اپنے خاندان اور برادری کے لیے وہ مشعل راہ تھیں۔ خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتیں۔ ان کا زیادہ وقت قرآن مجید کے ترجمے، تفاسیر اور مختلف مذہبی کتب کے مطالعے میں گزرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ اکثر ان کی زبان پہ رہتا۔ انسان کامل اسی محبت اور عقیدت کے اظہار کا قلمی شاہکار ہے۔ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب کو بہت بے صبری سے انتظار ہوگا انسان کامل کتاب کے باب نمبر 1 کا، کیونکہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں اس کتاب کی مصنفہ محترمہ بلقیس فاروق صاحبہ کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور پھر یہ بتایا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے کس طرح اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کیا، اور ان کے مسودے کو سب نے مل کر کوششوں سے اور محنت سے ایک کتابی شکل دی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سبق کا پہلا باب پڑھیں گے۔ پہلا باب پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو محترمہ بلقیس فاروق صاحبہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ محترمہ بلقیس فاروق اپنے وقت کی ذہین اور روشن خیال خاتون تھیں، جو اپنے خیالات اور مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ بھی رکھتی تھیں۔ وہ نہ صرف مدرسہ نسواں کی بانی تھیں بلکہ سہارنپور کی مسلم لیگ کی خواتین ونگ کی صدر بھی تھیں۔ اپنے خاندان اور برادری کے لیے وہ مشعل راہ تھیں۔ خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتیں۔ ان کا زیادہ وقت قرآن مجید کے ترجمے، تفاسیر اور مختلف مذہبی کتب کے مطالعے میں گزرتا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ اکثر ان کی زبان پہ رہتا۔ انسان کامل اسی محبت اور عقیدت کے اظہار کا قلمی شاہکار ہے۔ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ اب ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے تمہید، ہمارے دین کی اساس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وحدانیت کے معنی ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہو سکتا ہے، وہی خالق کائنات ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک کون و مکان ہے، اس کا کوئی جسم نہیں کیونکہ اس کی تجسیم ممکن نہیں، وہ ایسا وجود ہے جو کل پر چھایا ہوا ہے، وہ خود نظر نہیں آتا لیکن پوری کائنات اس کی نظر میں ہے، وہ رازق ہے، وہ ہر انسان، چرند و پرند، کیڑے مکوڑے کو رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ سمندروں کی گہرائی، پہاڑوں کی اونچائی اور تمام ارض و سما کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اسی کا تابع و فرمان ہے، کوئی شے اس کے احاطۂ قدرت سے باہر نہیں، اس کے حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا، نہ اس کے علم و حکم کے بغیر کچھ پیدا ہو سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے، وہ خود لازوال ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ارتقائے شعور انسانی، جب ہم ارتقائے شعور انسانی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے انسان اپنے خالق کی تلاش میں سرگردہ رہا، اس کا ذہن ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی جستجو کرتا تھا کہ میرا خالق کون ہے، اس کائنات کا نظام کون چلاتا ہے اور کس طرح سر انجام دیتا ہے، ارض و سما کے تمام عجائبات اس کی حیرت میں اضافہ کرتے ہیں، وہ زمین پر اگنے والی نباتات پر، مختلف جانوروں کی زندگی پر، بارش کے برسنے پر، چاند ستاروں کے چمکنے پر، دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل ہونے پر، اپنی پیدائش، بلوغ نسل انسانی کی افزائش پر، زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے موت تک کی آغوش تک پہنچنے پر غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ سب نظام ہستی کو کون چلا رہا ہے، ان سوالات پر اس کا دماغ توجیہات پیش کرتا اور وہ مختلف نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا، اسی کی تلاش میں وہ کبھی مافوق الفطرت کرداروں کی تشکیل کرتا، کبھی دیومالائی داستانیں گھڑ لیتا اور یوں اپنے ذہنی اور روحانی تجسس کی تسکین کرنے کی کوشش کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بشارت دینے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں وہ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی انسان کی راہبری کے اسباب پیدا کرتا رہا ہے، قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں کرۂ ارض کے ہر خطے میں انسان کی رہبری کے لیے رسول نازل کیے اور ہر علاقے کے لوگوں کو ان کی زبان میں ہدایات
جاری کی۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی واضح رہبری کی تلاش میں اگر ہم قدیم مذاہب کے کتابوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت، حقانیت اور اس کی طرف سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا، لیکن انسان بار بار بھٹک جاتا اور راہ مستقیم چھوڑ کر بت پرستی اور غلط عقائد کی ترویج میں مبتلا ہوتا رہا۔ آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں کہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب کی جو کتابیں آج بھی دستیاب ہیں وہ کس طرح اس راہ ہدایت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آج دنیا میں مختلف مذاہب اور ان کے پیروکار موجود ہیں، مگر اللہ کے حقیقی پیغام میں تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں دنیا کے قدیم مذاہب کا ذکر ہے۔ ان قدیم ادیان اور ان کی فی زمانہ دستیاب مذہبی کتب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانی رہبری کے لیے مسلسل آنے والے مذہبی پیشواؤں کا ذکر ہے۔ جس طرح قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حقانیت کے علاوہ انبیاء کرام کے واقعات سے زندگی بھی بیان ہوتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین حق کی تبلیغ کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں اور قوم کے رد عمل کا ذکر ہے۔ اسی طرح قدیم مذہبی کتب میں بھی ان پیغام پہنچانے والوں کے حالات زندگی، ان کے کردار اور اولو العزمی کا تذکرہ ہے اور بہتر زندگی گزارنے کے قوانین و اصول بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ کلمہ طیبہ پر یقین محکم اور غیر متزلزل ایمان کے ساتھ زیر نظر کتاب میں وحدانیت کے ازلی تصور اور اس پیغام حق کو لانے والے نبی آخر الزماں کی سیرت کامل کا احاطہ کرنے کی ادنیٰ سی کوشش کی گئی ہے۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ تو ساتھیوں، اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے باب اول، مختلف مذاہب میں وحدانیت کا تصور۔ سورۃ المومن آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، تم سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے اور بعض کے نہیں بتائے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی نہ بھیجا ہو۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے، ہم نے اپنے پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم کو انہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ ان کو اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172
169 اور 173 کی تفسیر میں وحدانیت کی اصلی تصور کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے تمام ذریت کو نکال کر اقرار لیا کہ وہی اکیلا ان کا رب ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد یہ ہے کہ انسان ایک خدا کی ہستی اور ربوبیت پر اعتقاد رکھے، اس لیے قدرت نے جہاں بنی آدم میں غور و فکر کی استعداد ودیعت فرمائی، وہیں اس ازلی اور خدائی تعلیم سے ان کو فطرتاً بہرور فرمایا۔ یہ اسی ازلی اور خدائی تعلیم کا اثر ہے کہ آدم کی اولاد ہر زمانہ اور دنیا کے ہر گوشے میں حق تعالیٰ کی ربوبیت کے عقیدے پر کسی نہ کسی حد تک متفق رہی۔ ہمیشہ سے آج تک، شروع سے آج تک ہر درجہ اور ہر طبقہ کے انسانوں کا خدا کی ربوبیت کبریٰ پر اتفاق ہے۔ یہ قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبر، یعنی ہر قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبر، رسول، اوتار آتے رہے، ہر بستی، ہر قریہ میں ہادی آئے، لیکن کچھ عرصے بعد مذہب کی کتابوں میں ترمیم و تنسیخ کر دی جاتی، کچھ حوادث زمانہ کی نظر ہو جاتی اور کچھ کو نئے سرے سے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا جاتا۔ لوگ اندیکھے خدا کو مانتے ضرور تھے، لیکن ایسے معبودوں میں دلچسپی لیتے ہیں جن کو چھو سکیں یا دیکھ سکیں، اور اس طرح بت پرستی رائج ہو جاتی۔ دنیا کے تمام علاقوں کے ادیان اور تہذیبوں کے بارے میں تو ہمیں مکمل معلومات میسر نہیں، مگر جو کچھ ہے ہمیں معلوم ہو سکا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مذاہب۔ ہندو مت کا آغاز آریہ کی ہندوستان میں آمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آریہ کا لفظ وید شاستر میں ملتا ہے۔ آریوں کے اصل وطن کے بارے میں مورخین اختلافات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وسط ایشیا سے آئے تھے، بعض کی تحقیق بتاتی ہے کہ وہ روسی تھے، لیکن دراصل وہ کشمیر اور تبت میں پہلے آباد تھے، پھر میدانوں میں آ گئے۔ ان کا پہلا گروہ غالباً 1700 میں ہندوستان آیا اور رفتہ رفتہ پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گیا۔ یہاں کے علاقائی باشندے تامل اور تیلگو تھے، جن کو آریہ لوگوں نے دھکیل کر جنوب کی طرف بھیج دیا تھا اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یہ قوم اپنے ساتھ ہندوستان میں بہت سی نئی چیزیں، روایات اور مختلف طور طریقے لے کر آئی۔ بعد میں مقامی لوگوں کے عقائد اور رسوم بھی انہوں نے اپنا لی اور اس طرح ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ ہندو مت کی بنیاد اگرچہ ویدوں پر ہے، جن کی ابتدا توحید سے ہوئی، مگر بعد میں ان کے دھرم میں جہالت کے باعث شرک اور بت پرستی شامل ہو گئی۔ ان میں رشی منی یعنی ہادی اور مذہبی پیشوا خدا کے اعلان کے مطابق آتے رہے اور ان کی زبان میں پیغام حق دیتے رہے۔ ہندو مت کی مذہبی کتابیں یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے وید۔ اس کے 4 حصے ہیں: رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ وید کے مطابق خدا کے علیم و بصیر ہونے کی مثال میں یہ مناجات ہیں: آریہ ارض کلا شاہ ورون کی حکومت میں ہے اور وہ آسمان جس کی حدود لامحدود ہے، پانی کے اسی قطرے میں پنہاں ہے۔ آسمان سے اتر کر اس کے جاسوس اپنی 1000 آنکھوں سے دنیا پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی آسمان سے پرے بھاگ بھی جائے تو وہ ان کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا۔ بادشاہ ورون کی نظر کل موجودات پر ہے، خواہ وہ ارض و سما کے اندر ہوں یا اس سے باہر ہوں۔ وہ انسانوں کے پلک مارنے کی گنتی بھی رکھتا ہے۔ وہ ارض و سما کے قوانین جاری کرتا ہے۔
کسی وید سے بت پرستی کا رجحان نہیں ملتا۔ وید ود سے مشتق ہے، جس میں علم کی 3 قسمیں جاننا، سوچنا اور غور و فکر کرنا شامل ہے۔ یہ مذہبی کتابیں ہیں جن میں مختلف علوم و رسوم ہیں اور ان میں تقریباً 2000 سال کی تہذیب و تمدن کو جمع کیا گیا ہے۔ رگ وید کے معنی چٹاپا ہیں اور چٹاپا کے معنی مجموعہ عقل و دانائی ہے۔ رگ وید میں 4 عناصر کا ذکر ہے: وایو یعنی ہوا، اگنی آگ، سوریا سورج، آپا پانی۔ دراصل یہ وہ 4 عناصر ہیں جن سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے۔ رگ وید منظوم ہے، اس میں ایسے گیت اور نظمیں ہیں جس میں خدا کی تعریف اور بزرگی بیان کی گئی ہے۔ یہ نظمیں بہت سلیقے سے لکھی گئی ہیں، عوامی گیت یا عامیانہ نظمیں نہیں ہیں۔ کچھ سرداروں کے قصائد ہیں اور کچھ دیومالائی تاریخ۔ آریائی رگ وید میں وحدانیت کا واضح تصور ملتا ہے۔ برہم سترا ایک ہی ایشور ہے جس کی عبادت اور پرستش کی جائے، جو ایک ہے، مالک ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں اور کبھی نہیں ہے۔ گایاتری منتر: اے رحمان کی رچنا کرنے والے ایشور، سب سے عظیم خدا، تو میرا صحیح مارگ روشن کر، راستہ دکھا، ایسا سیدھا راستہ میں سورگ یعنی جنت کی طرف آ جاؤں، جھوٹ، گھمنڈ اور دھوکے سے مجھے دور رکھ۔ رگ وید ہی میں ایک اور جگہ لکھا ہے: عالم کا مالک ایک ہی ہے۔ رگ وید منترا: اے ایشور، تو نے اس کائنات کو بنایا اور ایک زبردست گگن یعنی آسمان بنایا جو بغیر کسی سہارے کے ہے، تو ہی اس آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رگ وید میں کئی اشلوک ہیں جن میں وحدانیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور اسی سے دعا مانگی گئی ہے۔ یجروید: رگ وید یجروید سے لیا گیا ہے۔ جب قربانی کرتے ہیں اس وقت اس کے گیت گاتے ہیں: اے سراپا علم، سب کو روشن کرنے والے پرمیشور، ہمیں ہدایت اور مغفرت کے لیے صراط مستقیم پر لے چل۔ اے حاضر و ناظر کے مالک، تو سب کے علوم، اعمال، افکار اور معاملات سے واقف ہے۔ ہم سے ٹیڑھ، گمراہی اور گناہ کو دور کر، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی حمد کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے سام وید۔ اس میں صرف راگ اور گیت ہیں۔ اس کے کئی منتر رگ وید سے لیے گئے ہیں، گویا یہ رگ وید کا خلاصہ ہے۔ اتھر وید: اس کا آدھا حصہ نثر میں ہے اور کچھ حصہ منظوم ہے۔ اس میں جادو اور منتر ہیں۔ یہ وید آریہ قوم کے تمدن کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کی خصوصیت اس کی تعلیم ہمہ-است ہے جو ظاہر کرتا ہے ہر چیز میں وہ ہے۔ اس کی تصنیف 2 صدی قبل مسیح تک جاری رہی۔ اتھر وید وہ ایک ہی بہترین پرستش کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر وید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: منتر، برہمنوں کا حصہ اور ارنیک۔ مہابھارت ہندو مت کی اہم مذہبی کتاب ہے۔ اس کو ویدوں سے بھی زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ آسمان پر لکھی گئی اور انسان کو ضابطۂ حیات کے طور پر ملی۔ اس میں کوروں پانڈووں کی لڑائی کا بھی ذکر ہے۔ رامائن: ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ رامائن وشنو نے لکھی، مگر اس کے اصل مصنف والمیک ہیں۔ یہ کتاب بنگال اور بہار کی مذہبی روایات کی عکاس ہے۔ یہ رام چندر، ان کی بیوی سیتا اور ان کے بھائی لکشمن کی داستان ہے۔ اس کا رزمیہ حصہ اگرچہ مافوق الفطرت باتوں سے لبریز ہے، مگر اس کا پیغام ہے کہ باطل ہمیشہ سرنگوں ہوتا ہے اور حق غالب آتا ہے۔
اس میں رام چندر کو بہادری، شرافت، نیکی، فرما برداری اور ایفائے عہد کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اپنشد اپنشدوں کی فضیلت ویدوں سے زیادہ ہے۔ اپنشد کے لفظی معنی قریب بیٹھنا ہے۔ یہ ان ہندو معلمین کے خدمے ہیں جنہوں نے اپنے ہوشیار اور ہونہار شاگردوں کو دیے، اس لیے بعض لوگوں کے نزدیک ان کی فضیلت ویدوں سے زیادہ ہے۔ اپنشد کسی ایک کتاب کا نام نہیں بلکہ سلسلہ کتب اور فلسفے کا نام ہے۔ اپنشد کی تعلیم کا مقصد توحید، حق پرستی اور عرفان ذات ہے۔ یہ ظاہری عبادت، مذہبی رسومات، جنتروں منتروں کے بجائے خود آگہی، حقیقت اولا کی تلاش اور تقویٰ پر زور دیتی ہے۔ دنیا کی پیدائش کے بارے میں اپنشد کہتے ہیں کہ خدائے کائنات کو کسی دوسری چیز سے نہیں بنایا بلکہ خود اپنے اندر سے پیدا کیا ہے۔ جیسے مکڑی جالا بنتی ہے، پودے زمین سے نکلتے ہیں۔ ہندو فلسفہ میں براہما کائنات کی روح ہے جو ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے اور خالق ہے، نہ پیدا ہوئی نہ مرے گی، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ قوت عظیم ہے جو تمام طاقتوں پر حاوی ہے، رب اور حاکم ہے، سزا و جزا دینے والا ہے۔ پران کے لفظی معنی قدیم یا پرانے کے ہیں۔ یہ مذہبی قوانین کا مجموعہ ہے جو عام لوگوں کے لیے لکھا گیا۔ یہ عام فہم ہے۔ یہ ویدوں سے بھی زیادہ قدیم ہے کیونکہ ویدوں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بھی مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے لکھے۔ قانون کی کتابیں: دھرم شاستر، دھرم سترا۔ دھرم شاستر میں منو کا قانون جدید ہندو قانون کی بنیاد ہے۔ منو کوشل خاندان 880 میں ایک راجا تھا۔ اس نے قوانین بنائے اور اس کتاب کا نام منونو سمرتی ہے جو بہت مشہور ہے۔ دھرم سترا میں انفرادی اور اجتماعی زندگی اور خاندانی رسم و رواج کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ہندو مذہب میں تبدیلی کی بنیاد پڑی تو براہمنوں نے بدھ مذہب اور جین مت سے بلند ہونے کے لیے سنسکرت زبان اور بت پرستی پر زور دینا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے دیوتا: ہندوستان میں جب گوتم بدھ اور جین مت کے دیوتاؤں کے مجسمے بننے لگے تو ہندوؤں نے بھی شیو اور دوسرے دیوتاؤں کے مجسمے بنانے شروع کر دیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ یوں ویدوں اور پرانوں کو چھوڑ کر بت پرستی شروع ہو گئی۔ ہندو ہر اس چیز کی پوجا کرتے تھے جن میں ان کو خدا نظر آتا تھا۔ ویدک دھرم سے لوگ جب بدھ مت کی طرف متوجہ ہوئے تو برہمنوں نے دیوتاؤں میں تبدیلی کر کے 3 بڑے خدا اور ان کے تحت بے شمار دیوی اور دیوتا بنا دیے۔ براہما پالنہار: براہما دیوتا دنیا یعنی کائنات کا خالق ہے، اس کے مندر کم ہیں اور بت بھی نہیں، اس لیے اس کی پرستش سب سے کم ہوتی ہے۔ اس کے مجسمے میں 4 سر 4 ہاتھ دکھاتے ہیں جو اس کے عقل کل ہونے اور تخلیقی اہلیت علامت ہیں۔ شیو جبار و قہار کا دیوتا ہے، اس کی پیشانی پر ایک آنکھ ہے، تریلوچن۔ جب وہ اسے کھولتا ہے تو آتش فشاں کی طرح آگ نکلتی ہے۔ اس کی بیوی کا نام کالی دیوی ہے جس کے مختلف نام ہیں: کالی، پرتبی، اوما، درگا۔ کالی دیوی زندگی اور موت کی دیوی ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ دنیا کو کھا جائے گی۔ اس کی صورت کالی، سیاہ اور زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ ہندو مذہب کے رہنما: رام چندر بہت عقل مند، فرما بردار اور ایفائے عہد کرنے والے تھے۔ یہ راجا دشرت کے بیٹے اور ولی عہد تھے، لیکن ان کی سوتیلی ماں کیکئی اپنے بیٹے بھرت کو ولی عہد بنانا چاہتی تھی۔ اس نے راجا دشرت سے وعدہ لیا کہ جو مانگوں گی وہ مجھے ملے گا، تو انہوں نے قبول کیا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے بھرت کو راج پاٹ دے دو اور بڑے بیٹے رام چندر کو 14 سال کا بنواس دو، یعنی جلا وطن کر کے جنگلوں میں رہنے کے لیے کہو۔ جب رام چندر
جی کو معلوم ہوا تو وہ اپنے باپ کا وعدہ نبھانے کے لیے جنگلوں کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا اور دوسرے سوتیلے بھائی لکشمن تھے۔ وہاں لنکا کا راجا راون سیتا کو اٹھا کر لے گیا۔ رام چندر نے ہنومان کی مدد سے سیتا کو راون کی قید سے آزاد کروایا۔ یہ قصہ رامائن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ساتھیوں، آج ہم نے صفحہ نمبر 22 تک اس کتاب کو سنا ہے۔ یقیناً جیسے جیسے یہ صفحات آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے تو آپ کو بہت بے چینی سے اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد آگے کے صفحات میں کیا تحریر ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی یہ بے چینی کو بہت جلد ختم کروں گی۔ بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جس میں آگے کے کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کس طرح دین اسلام پھیلا، اور خدائے واحد کا جو تصور ہے وہ ہر اس میں مذہب میں ایک ہی ہے۔ تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔